آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے۔ باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو 5 ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں، وہ وہاں مسجد بنا لیں، لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا۔ تو آج پورے ہندوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے، اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مسلمان بھی صبر کریں، کوئی فساد نہ کریں، کوئی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو، پھر اپیل کریں۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ بس عجیب امتحان ہے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی، یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کو آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے۔ باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو 5 ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لیں، وہ وہاں مسجد بنا لیں، لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا۔ تو آج پورے ہندوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے، اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مسلمان بھی صبر کریں، کوئی فساد نہ کریں، کوئی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو، پھر اپیل کریں۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔
بس عجیب امتحان ہے۔ کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت تھی جو حضور پاک کے کوڑا پھینکتی تھی۔ یہ جھوٹ ہے اور غلط ہے اور من گھڑت ہے۔ تمہیں کس نے کہا یہ من گھڑت ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ تبت یدا ابی لہب وتب، اس سورت کی تفسیر پڑھو کہ وہ زوجہ ابی لہب جو تھی، جو ام جمیل کہلاتی تھی، وہ لکڑیاں اور کانٹے حضور کے راستے میں بچھایا کرتی تھی۔ اسی طرح ایک اور عورت بھی تھی جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں جاگ نہ سکے تو وہ بدبخت عورت حضور کے بعد خود آئی اور آ کے کہا کہ ان شیطانک قد ترکک، اور تم پر جو شیطان آتا تھا تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ نبی کو کہہ رہی ہے، اللہ نے قرآن اتارا، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ اور اللہ نے اس عورت کو دنیا میں بھی سزا دی کہ وہ گٹھا اٹھا کے لکڑیوں کو آ رہی تھی اور رسی جو تھی نا گلے میں لپیٹ دیتی تھی، تو ایک پہاڑی پہ تھک کے بیٹھ گئی، ایسا دھکا لگا کہ وہ گٹھا پیچھے گیا اور اسی رسی سے پھانسی لگ گئی، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی جیدہا حبل من مسد۔ تو ایسے نہ کہہ دیا کرو نا ہر بات کو، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے وہ جھوٹ، یہ کیا بات ہے؟ تحقیق کرو۔ آج مسلمانان ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑے غم کا دن ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں فیصلہ ان کے خلاف ہو گیا ہے، اور کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اسی جگہ مندر بنایا جائے۔ باقی مسجد کے لیے اگر مسلمان مطالبہ کرتے ہیں تو ان کو 5 ایکڑ زمین کسی دوسری جگہ دے لے، وہ وہاں مسجد بنا لیں، لیکن یہ مندر ہے اور مندر ہی بنے گا۔ تو آج پورے ہندوستان میں کفر خوشیوں سے ناچ رہا ہے اور مسلمان بیچارے گھر میں بیٹھ کے رو رہے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے یہی ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیتے ہیں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ مسلمان بھی صبر کریں، کوئی فساد نہ کریں، کوئی جھگڑا نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ کفر کو اور زیادہ طاقت حاصل ہوگی۔ اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے جو آپ کے وہاں علماء ہیں، بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، وہ مشورہ کر کے ہو سکتا ہے ابھی اپیل کا کوئی موقع ہو، پھر اپیل کریں۔ تو بہرحال صبر کے ساتھ ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ کانٹے کے ابھی دشمن تو سب کچھ کرتے ہیں، دشمنوں نے تو حضور کو قید کیا، دشمنوں نے تو حضور کے صحابہ کو تڑپایا، دشمن نے تو حضور کو 3 سال کے لیے جیل شیب ابی طالب میں بند رکھا، آپ کا دانہ پانی بند کر دیا، تو دشمن کیا کمی کرتا ہے؟